الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ أو كما قال عليه الصلاة والسلام. بزرگان محترم اور میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی نے جب سے اس کائنات کو پیدا فرمایا ہے، کائنات کو پیدا کرنے کے بعد ابتدائی طور پر اللہ نے یہاں جن چیزوں کی تخلیق فرمائی ہے ان میں سے ایک چیز وقت ہے. یہ وقت جو لمحہ لمحہ کر کے ہم گزارتے ہیں، اس کی تخلیق کب ہوئی اس کی کوئی حتمی تفصیل ہمارے پاس نہیں ہے. محققین کا نقطہ نظر یہی ہے کہ جب سے اللہ تبارک و تعالی نے کائنات کو پیدا فرمایا ہے تو اسی وقت ساتھ ہی اللہ نے وقت کو بھی تخلیق فرمایا. جب سورج کو پیدا کیا گیا، چاند کو پیدا کیا گیا، زمین کو پیدا کیا گیا، تو زمین اور سورج کی جو حرکت ہے اس حرکت کی وجہ سے دن اور رات کی تعیین ہوتی ہے. دن اور رات کی تعیین کی وجہ سے ہفتے کی تعیین ہوتی ہے، ہفتوں کی وجہ سے مہینوں کی ہوتی ہے، پھر سال کی ہوتی ہے. تو سورج کے گرد جو زمین کی حرکت ہے، اس حرکت کی وجہ سے اللہ نے انسان کو یہ صلاحیت دی ہے کہ وہ وقت کی پیمائش کرتا ہے. لمحے سے شروع کرتا ہے، منٹ گزرتے ہیں، گھنٹے بنتے ہیں، گھنٹوں سے آگے دن بنتے ہیں، ہفتے گزرتے ہیں. آہستہ آہستہ انسانی زندگی جو ہے جتنا وقت وہ لے کر آیا ہے تو ختم ہو جاتا ہے. تو کائنات میں اللہ نے جو عظیم ترین نعمتیں انسان کو عطا فرمائی ہیں ان میں سے ایک بنیادی نعمت وقت ہے. انسانی زندگی ہی اللہ کی اس نعمت سے عبارت ہے. انسان اس وقت کا جو اللہ کی عظیم نعمت ہے، اس وقت کا ایک محدود حصہ زندگی کی شکل میں لے کر اس دنیا میں آتا ہے. ایک ایک لمحہ کر کے وہ اس نعمت کو گزارتا ہے، اور جب اس کا وقت آتا ہے تو وہ پھر اللہ تبارک و تعالی کے سامنے پیش ہو جاتا ہے. تو بہرحال عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ وقت اللہ تبارک و تعالی کی عظیم ترین نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے جو کہ اس نے انسان کو عطا فرمایا ہے. اس کی اہمیت اجاگر کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں وقت کے مختلف حصوں کی قسم کھائی ہے. قرآن کریم میں جب کسی چیز کی اہمیت کو بیان کرنا ہو تو اس کا ایک اسلوب یہ ہے کہ اللہ اس کی قسم کھا لیتا ہے. جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا شہر ہے مکہ مکرمہ، اس کی اہمیت کو اجاگر کرنا تھا تو اللہ نے اس کی قسم کھا لی، لا اقسم بہذا البلد. خود جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کی قسم اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں کھائی ہے. تو یہ اللہ کا ایک اسلوب ہے قرآن کریم میں کہ جب کسی چیز کی اہمیت کو اجاگر کرنا ہو تو قسم کے ساتھ اس کو ذکر کیا جاتا ہے. اب وقت جیسے میں نے عرض کیا کہ اللہ کی عظیم نعمت ہے، تو اس کی نعمت کو اللہ نے قرآن میں یوں اجاگر کیا کہ اس کے مختلف حصوں کی قسمیں قرآن کریم میں موجود ہیں. مثلا والفجر، قسم ہے فجر کی، فجر یہ وقت کا ایک حصہ ہے. والضحیٰ، قسم ہے دن کی روشنی کی، دن چڑھنے کی. دن جب چڑھتا ہے تو اشراق کے بعد جب سورج تھوڑا سا اوپر آتا ہے اور روشنی پوری طرح تیز ہو جاتی ہے، اس کو ضحیٰ کا وقت کہا جاتا ہے. اب یہ بھی ایک وقت ہے، وقت کا ایک حصہ ہے جس کی قسم اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں کھائی ہے. واللیل، قسم ہے رات کی، رات یہ وقت کا ایک حصہ ہے جس کی قسم یہاں موجود ہے. یہ تو وقت کے مختلف حصے ہیں. اسی طریقے سے صبح و شام کا مختلف جگہوں پہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں ذکر کیا ہے. یہ تو وقت کے حصے ہیں.
باقی وقت کا جو مجموعی دورانیہ ہے اسے زمانے سے تعبیر کیا جاتا ہے، تو وقت کے مجموعی دورانیے کی بھی قسم قرآن کریم میں موجود ہے، والعصر، قسم ہے زمانے کی۔ اب زمانہ کیا ہے؟ زمانہ وقت کا جو مجموعی دورانیہ ہے، مکمل دورانیہ، اسے زمانے سے تعبیر کرتے ہیں۔ تو اللہ نے جہاں وقت کے انفرادی حصوں کی قسمیں قرآن کریم میں کھائی ہیں، وہاں وقت کا جو مجموعی دورانیہ ہے زمانہ، اس کی قسم بھی قرآن میں موجود ہے۔ یہ گویا کہ انسان کو جتلایا جا رہا ہے کہ یہ جو لمحہ لمحہ کر کے تم وقت گزارتے ہو، وقت تمہارے اوپر سے گزرتا ہے، یہ اللہ کی کوئی معمولی نعمت نہیں ہے جو تمہارے ہاتھ سے نکل رہی۔ سوچنے کی ضرورت ہے کہ اس نعمت کو تم نے کس کام میں خرچ کیا ہے۔ والعصر، قسم ہے زمانے کی، ان الانسان لفی خسر، کہ انسان خسارے میں ہے۔ پورے زمانے کی قسم کھا کر کہا جا رہا ہے کہ انسان خسارے میں ہے، یعنی اس زمانے میں رہنے والا جو بھی انسان ہے وہ خسارے میں رہتا ہے، نقصان میں رہتا ہے۔ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ اس خسارے سے بچنے کا طریقہ یہ ہے کہ وقت کو ایک خاص ترتیب سے گزارا جائے، قیمتی کیا جائے۔ سب سے پہلے ایمان کے ساتھ اپنے وقت کو قیمتی کیا جائے۔ الا الذین آمنوا، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اگلے نمبر پر اپنے وقت کو انہوں نے نیک اعمال میں خرچ کیا، وتواصوا بالحق، ایک دوسرے کو حق کی تلقین کرتے رہے، وتواصوا بالصبر، اور ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرتے رہے۔ گویا کہ اس زمانے میں رہنے والا انسان خسارے میں ہے جو لمحات کو گزارتا ہے۔ ہاں، جو آدمی اپنے ان لمحات کو اس طے شدہ طریقہ کار کے مطابق خرچ کرتا ہے تو وہ خسارے سے بچ جاتا ہے۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ سورہ عصر کی تفسیر میری سمجھ میں نہیں آ رہی تھی کہ اللہ کہہ رہے کہ انسان خسارے میں ہے۔ اب یہ بات سمجھ میں آنا مشکل تھا کہ آخر انسان کیسے خسارے میں ہے، کیوں خسارے میں ہے۔ تمام انسانیت کے بارے میں بات کر دی گئی کہ خسارے میں ہے، تو آخر کیوں خسارے میں ہے؟ تو وہ فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ بازار گیا، تو بازار جا کر میں نے ایک شخص کو دیکھا جو برف بیچ رہا تھا، برف فروش تھا، اور وہ ایک ہی صدا لگا رہا تھا کہ لوگوں، میرا سرمایہ گھل رہا ہے، مجھ سے خرید لو، میرا سرمایہ گھل رہا ہے، مجھ سے خرید لو۔ اگر برف کو بر وقت نہ خریدا جائے، بر وقت اس کا استعمال نہ کیا جائے تو وہ ضائع ہو جاتی ہے۔ تو وہ کہہ رہا تھا کہ میرا جو سرمایہ ہے وہ ضائع ہو رہا ہے۔ اگر کسی آدمی کا سرمایہ روپے پیسے کی شکل میں ہو، کسی ٹھوس چیز کی شکل میں ہو، تو اس کا سرمایہ محفوظ رہتا ہے۔ برف والا کہہ رہا تھا کہ میرا سرمایہ گھل رہا ہے، ضائع ہو رہا ہے، تو قبل اس کے کہ یہ مکمل گھل جائے مجھ سے خرید لو۔ تو وہ بزرگ فرماتے ہیں کہ اس برف فروش کو دیکھ کر مجھے یہ صورت سمجھ میں آ گئی کہ جیسے یہ شخص خسارے میں ہے کیونکہ اس کا سرمایہ لمحہ گزرتے گزرتے خرچ ہو رہا ہے اگر کسی نے اس سے نہ خریدا، اسی طریقے سے انسان اس لیے خسارے میں ہے کہ اس کا بنیادی سرمایہ اس کے پاس موجود وقت ہے۔ یہ جو لمحات کی شکل میں مستعار لے کر اس دنیا میں آیا ہے، یہ انسان کا بنیادی سرمایہ ہے، اور یہ ہر لمحہ گزرتا ہے، گویا برف کی طرح گھل رہا ہے۔ انسان ہر آنے والے لمحے میں قبر کی طرف بڑھ رہا ہے۔ تو اس طریقے سے ایک برف والے کو دیکھ کر، اس کے سرمایے کو گھلتے ہوئے دیکھ کر انہیں اس صورت کی سمجھ میں آ گئی کہ انسان خسارے میں کیوں ہے۔ تو انسان خسارے میں اس لیے ہے کہ اس کے پاس بنیادی سرمایہ وقت ہے، اور وہ اس کے پاس ٹھہرتا نہیں ہے، ہر لمحہ اس کا وہ سرمایہ کم ہو رہا ہے، آگے جا رہا ہے۔ اب کامیاب انسان وہ ہے جو لمحہ گزرنے کے ساتھ ساتھ اس سے کچھ حاصل کرے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتے تھے کہ مجھے سب سے زیادہ ندامت اپنے اس دن پر ہوتی ہے جو میری مدت کو تو کم کر دے لیکن میرے عمل میں اضافہ نہ کرے۔ یعنی ایسا دن جو گزر جائے اور انسان اس میں کوئی نیک عمل نہ کر سکے۔ اب سرمایہ تو ہاتھ سے نکل گیا لیکن اس کے بدلے میں اس کے نامہ اعمال میں کچھ اضافہ نہ ہوا، تو ایسا گزرا ہوا دن، ایسے گزرے ہوئے لمحات
جو انسان کو اپنے رب کے قریب نہ کریں، اس کے عمل میں اضافہ نہ کریں، یہ اس کے لیے باعث شرمندگی ہے۔ اسی چیز کو اللہ تبارک و تعالی نے یہاں یوں تعبیر فرمایا وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ، کہ انسان خسارے میں ہے، اور خسارے سے بچنے کا طریقہ ہی یہی ہے کہ ایک ایک لمحے کو تول تول کر خرچ کیا جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس، اللہ کی دو نعمتیں ایسی ہیں کہ جن سے اکثر لوگ غفلت میں رہتے ہیں، جن کی قدر و قیمت کا اکثر لوگوں کو احساس نہیں ہوتا، اور وہ دو چیزیں کیا ہیں؟ الصحۃ والفراغ، ایک صحت ہے اور دوسری فرصت ہے، فراغت کے لمحات ہیں۔ ان دونوں چیزوں کی انسان کو قدر و قیمت نہیں ہوتی۔ جب فرصت ختم ہو جاتی ہے اور انسان گردن تک مشغولیت میں دھنس جاتا ہے، پھر اس کو یاد آتا ہے کہ وہ جو میرے پاس فرصت کے لمحات ہوتے تھے، کاش میں اس کو کسی اچھے کام میں خرچ کر لیتا۔ جب صحت جاتی رہتی ہے، بیمار ہو جاتا ہے، پھر اسے احساس ہوتا ہے کہ وہ جو میرے پاس توانائی بھرے لمحات تھے، کاش میں اس کو کسی اچھے کام میں خرچ کر لیتا۔ دین بنیادی طور پر صحت مند انسان کو مخاطب کرتا ہے۔ اللہ نے نمازیں فرض کی ہیں، انسان صحت کے ساتھ پڑھ سکتا ہے۔ روزے فرض کیے ہیں، صحت مند انسان روزے رکھ سکتا ہے۔ حج فرض ہے، صحت مند انسان حج کر سکتا ہے۔ زکوٰۃ فرض ہے، ایک آدمی صحت مند ہوگا، صحت کو بروئے کار لا کر کچھ مال کمائے گا تو اللہ کے راستے میں خرچ کرے گا۔ تو دین کا بنیادی مخاطب بھی صحت مند انسان ہوتا ہے۔ اب اگر ایک صحت مند انسان اپنی توانائیوں سے بھرے لمحات کو اللہ کی رضا میں خرچ نہ کرے، جب وہ کھڑے ہونے پر قدرت رکھتا تھا، جب وہ زمین پر سجدہ ریز ہونے کی صلاحیت رکھتا تھا، اس وقت اس نے سجدے نہ کیے، اب وہ بیمار ہو گیا، اس کے لیے جھکنا مشکل ہو گیا، اب وہ چاہتا ہے کہ میں زمین پر سجدہ کروں تو نہیں کر سکے گا۔ اب اسے گزشتہ لمحات یاد آئیں گے کہ جو اللہ نے مجھے صلاحیت دی تھی کہ میں اگر گھنٹوں بھی زمین پر سجدہ ریز ہوتا تو میری صحت مجھے اجازت دیتی تھی، وہ لمحات میں نے بے دردی سے خرچ کیے، اللہ کے سامنے ماتھا زمین پر نہ ٹیکا، اور آج اب وہ صلاحیت نہ رہی اور چھن گئی۔ تو بہرحال یہ دو ایسی نعمتیں ہیں جن کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو احساس دلایا ہے کہ دیکھو اللہ کی یہ دو نعمتیں تمہارے پاس ہیں، ایک صحت کے لمحات ہیں اور دوسرے نمبر پر فراغت کے لمحات ہیں، ان کی قدر کر لو۔ ایک نوجوان کے پاس یہ دونوں لمحات ہوتے ہیں کہ وہ صحت مند بھی ہوتا ہے، نوجوانی کی توانائیاں اللہ نے اس کو دی ہوتی ہیں، اور پھر چونکہ اس کا خاندان اتنا پھیلا نہیں ہوتا، اس کے بچے اتنے کوئی زیادہ نہیں ہوتے، یا آگے اس کی نسل میں اضافہ نہیں ہوتا، تو اس کے پاس فراغت کے بھی بے تحاشا لمحات ہوتے ہیں۔ تو اگر ایک نوجوان اپنی صحت اور فراغت کے ان لمحات کو اللہ کی رضا کے لیے خرچ نہ کرے تو یہ اس کے لیے خسارہ ہی خسارہ ہے۔ اور اسی خسارے کو اس صورت میں یوں بیان کیا گیا کہ ان الانسان لفی خسر، کہ انسان کیا ہے؟ خسارے میں ہے، کیونکہ اسے اپنے لمحات کو خرچ کرنے کا طریقہ ہی نہیں آتا۔ ایک اور روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے اغتنم خمسا قبل خمس، پانچ چیزوں کو پانچ چیزوں سے پہلے غنیمت سمجھو۔ وہ پانچ چیزیں کیا ہیں؟ تمہاری نوجوانی تمہارے بڑھاپے سے پہلے یہ تمہارے لیے غنیمت ہے، اور تمہاری صحت تمہاری بیماری سے پہلے یہ تمہارے لیے غنیمت ہے۔ وَغِنَاكَ قَبْلَ فَقْرِ، اور تمہاری دولت مندی تمہارے فقر سے پہلے یہ تمہارے لیے غنیمت ہے۔ وَفَرَاغَكَ قَبْلَ شُغْلِكَ، اور تمہارے فرصت کے لمحات تمہاری مشغولیت سے پہلے یہ تمہارے لیے غنیمت ہے۔ وَحَيَاتَكَ قَبْلَ مَوْتِكَ، اور تمہاری زندگی تمہاری موت سے پہلے یہ تمہارے لیے غنیمت ہے۔ تو یہ پانچ چیزیں ہیں، ان کو غنیمت سمجھ لو، ورنہ جب یہ جاتے رہیں گے پھر تمہیں اس کی قدر و قیمت کا احساس ہوگا۔ آج انسان اوقات ایسے گزارتا ہے کہ اس کو گزارنے کے لیے بہانے چاہیے۔ میرا وقت نہیں پاس ہو رہا جی، تو میں موبائل کا استعمال کر رہا ہوں، وقت پاس کر رہا ہوں۔ مسلمان کے لیے بوریت
اور یہ وقت پاس کرنے جیسے اصطلاحات ہی اجنبی ہیں۔ ایک مسلمان کیوں بور ہوگا اگر وہ اللہ کا بھی حق ادا کرے، مخلوق کا بھی حق ادا کرے، تو اس کے اوقات انہی چیزوں میں گزر جائیں گے۔ یہ بوریت ہے، وقت پاس کرنا ہے، یہ اصطلاحات ہمارے لیے اجنبی ہیں، ہم نے دوسروں سے لی ہیں۔ یہ تو جب پتہ چلے گا جب انسان کے پاس ملک الموت آتا ہے، اور ان لمحات میں اس کے دماغ کی فلم پر ایک پوری وہ فلم چلتی ہے اس کے دماغ میں کہ میں نے 60 سالہ زندگی گزاری ہے، 70 سال گزارے ہیں۔ لمحوں میں اس کے پردے پر وہ چیزیں چلتی ہیں، اور اس وقت جو حسرت کا عالم ہوتا ہے کوئی آدمی اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا، اور جس پر گزرتی ہے وہ دوسرے کو بتا نہیں سکتا۔ اور پھر جب قیامت کا دن ہوگا تو اس وقت انسان کی جو حسرت کا عالم ہوگا، قرآن کریم جگہ جگہ اس کو بیان کرتا ہے۔ مجرمین اللہ سے درخواست کریں گے کہ ایک مرتبہ پھر ہمیں دنیا میں بھیج دیجیے، اور پھر آپ دیکھیے کہ ہم کس طریقے سے آپ کی عبادت کرتے ہیں۔ تو خلاصہ یہ نکلا کہ اس زندگی کا ایک ایک لمحہ قیمتی ہے، اور اس کو اسی طریقے سے گزارنا چاہیے جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عملی طور پر وقت گزارنے کا طریقہ کار، زندگی گزارنے کا طریقہ کار امت کو سکھایا ہے۔ آپ علیہ السلام کا دن خاص طریقے سے تقسیم ہوتا تھا۔ فجر کی نماز کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں نماز پڑھاتے تھے وہیں تشریف رکھتے تھے۔ یہ ایک خاص وقت تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے اصحاب کے لیے۔ اس وقت میں صحابہ کرام آپ سے گفتگو کرتے تھے۔ اگر کسی نے رات کو کوئی خواب دیکھا ہوتا تو وہ عرض کرتا، بعض اوقات حضور علیہ السلام خود پوچھتے، هل رأى احد منکم اللیلۃ الرؤیا، کیا تم لوگوں میں سے کسی نے رات کو کوئی خواب دیکھا ہے؟ صحابہ عرض کر دیتے اگر کسی نے دیکھا ہوتا، حضور علیہ السلام اس کی تعبیر ارشاد فرماتے۔ کبھی اگر خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی خواب دیکھا ہوتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے سامنے اس کو بیان کر دیتے، اور اسی مجلس میں دیگر گفتگو بھی ہوتی۔ کوئی صحابی زمانہ جاہلیت کا واقعہ سنا دیتا، اس سے مجلس پر ذرا ہنسی بھی غالب آ جاتی۔ یعنی یہ ایک بے تکلف مجلس ہوتی تھی جس میں صحابہ کرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں حاضر ہوتے تھے۔ اسی دوران مدینہ منورہ کے کچھ لوگ آ جاتے، بچے آ جاتے، بچیاں آ جاتی، پانی لے آتے، اور ان کا مقصد یہ ہوتا کہ اس پانی کے برتن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنا دست اقدس ڈال دیں تاکہ پانی میں برکت آ جائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی یہ فرمائش پوری کرتے۔ بسا اوقات سخت سردی کا زمانہ ہوتا اور ٹھنڈا پانی ہوتا جس میں ہاتھ ڈالنا یہ مشقت کا باعث ہوتا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی دلجوئی کے لیے ایسا کر لیا کرتے تھے۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ دن کا یہ پہلا حصہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابہ کے لیے خاص تھا، اور آپ کی ایک بے تکلف مجلس صحابہ کے ساتھ ہوتی۔ آپ مسجد میں ہی اشراق کی نماز پڑھتے، گھر تشریف لے جاتے، اور اشراق کے بعد سے لے کر زوال تک یہ جو درمیانی وقفہ ہے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مختلف امور بجا لانے میں استعمال فرماتے۔ دعوتی امور ہوتے، کہیں جانا ہوتا، کہیں غزوے کے لیے جانا ہوتا، تو یہ تمام معاملات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دورانیے میں بروئے کار لاتے۔ ظہر کی نماز سے پہلے آپ علیہ السلام کا قیلولے کا معمول تھا، تھوڑی دیر کے لیے آپ آرام فرمایا کرتے تھے، اور صحابہ کرام کو بھی آپ اس کی تلقین فرماتے تھے۔ بعض روایات کا مفہوم ہے کہ دن کا قیلولہ رات کے تہجد کے لیے انسان کو طاقت دیتا ہے۔ اگر دن کو کوئی آدمی تھوڑا بہت قیلولہ کر لے تو پھر رات کو اس کی نیند اس طرح گہری نہیں ہوتی جس طرح ایک تھکے ہارے انسان کی ہوتی، اور بر وقت وہ تہجد کے لیے اٹھ جاتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مستقل معمول تھا کہ آپ دن کو کچھ دیر کے لیے قیلولہ فرماتے تھے۔ ظہر کی نماز کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھار بازار میں تشریف لے جاتے۔ مسلمانوں کے لیے آپ نے اپنا بازار بنایا تھا تاکہ مدینہ منورہ اور صحابہ کرام اپنی معیشت میں خوشحال ہو جائیں، خود کفیل ہو جائیں، یہودیوں کے بازار کے رحم و کرم پر نہ رہیں۔ تو اس بازار کی نگرانی کے لیے کبھی آپ تشریف لے جاتے۔ عصر کی نماز کے بعد اگر صحابہ کو کوئی واعظ کرنا ہوتا تو عصر کی نماز کے بعد فرمایا کرتے تھے۔
اور اس کے بعد گھر تشریف لے جاتے، یہ وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ازواج مطہرات کے لیے مخصوص ہوتا تھا، اور تمام ازواج مطہرات کے پاس آپ تشریف لے جاتے، ان کی خیر خیریت دریافت کرتے، اور اس میں اتنی پابندی ہوتی کہ ازواج مطہرات کو اندازہ ہوتا تھا کہ اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ہاں تشریف لائیں گے، اور اسی کے مطابق آپ کی تشریف آوری ہوتی۔ مغرب کے بعد جس زوجہ مطہرہ کے ہاں آپ کا قیام ہوتا رات کا، تو مغرب کے بعد آپ اس کے حجرے میں تشریف لے جاتے، تمام ازواج مطہرات وہاں آ کر جمع ہو جاتی، مدینہ منورہ کی خواتین بھی وہاں آ جاتی، اور یہ گویا کہ خواتین کی ایک درسگاہ کی شکل اختیار کر لیتی۔ اسی مجلس میں کسی خاتون نے بیعت ہونا ہوتا تو وہ بیعت بھی ہو جاتی۔ تو یہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دن بھر کا معمول تھا۔ تو گویا آپ علیہ السلام اپنے دن کو ایک خاص نظم و ضبط سے گزارتے تھے، اور یہ امت کی تعلیم کے لیے تھا۔ یہی نظم و ضبط صحابہ کی زندگی میں آیا، اور وہیں سے پھر آگے امت میں منتقل ہوا، اور یہ پیغام دیا گیا کہ اپنے دن کو ایسے ہی الٹپ طریقے سے نہ گزارا کرو، بلکہ ایک خاص طریقہ کار کے مطابق ایک نظم و ضبط کے ساتھ ترتیب دے کر انسان اپنے دن کو گزارے، وہی انسان کامیاب ہوتا ہے۔ آپ دنیا میں کامیاب انسانوں کی فہرست نکال لیجئے بلا تفریق مذہب۔ جو انسان بھی کامیاب ہوگا، دنیاوی طور پر ہو یا علمی طور پر ہو، تو اس کی کامیابی کے پیچھے یہی عنصر کار فرما ہوگا کہ وہ وقت کا پابند ہوگا۔ بڑے بڑے مسلمان علماء ایسے گزرے ہیں کہ جن کو دیکھ کر لوگ گھڑیاں ٹھیک کرتے تھے کہ اس وقت چونکہ ان کا یہ معمول ہے اور اس وقت یہ اس معمول کو کر رہے ہیں، تو میری گھڑی میں اگر وہ وقت نہیں ہے تو گھڑی غلط ہو سکتی ہے، ان کا معمول غلط نہیں ہو سکتا۔ ایسے کئی نامور علماء گزرے ہیں۔ بر صغیر میں حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں وقت کی حفاظت کا ایک خاص سلیقہ عطا فرمایا تھا، اور اسی کا نتیجہ تھا کہ آج ان کے نام کی سینکڑوں تصانیف موجود ہیں جن سے امت ایک عرصے تک استفادہ کرتی رہی۔ دور حاضر میں بھی بڑے بڑے علماء موجود ہیں۔ اسی طرح غیر مسلموں میں اگر کوئی کامیاب فرد آپ کو نظر آئے گا تو اس کے پیچھے اس کے وقت کی حفاظت کا فارمولہ ہوگا۔ ایلن مسک کے نام سے آپ سب واقف ہیں، انتہائی کامیاب ترین انسانوں کی فہرست میں ہے۔ اس کے بارے میں آتا ہے کہ اس نے اپنے دن کو 5-5 منٹ کے یونٹس میں تقسیم کیا ہوتا ہے۔ 24 گھنٹوں کو 5-5 منٹ میں تقسیم کر کے وہ وقت گزارتا ہے کہ ان 5 منٹس کو ایسے خرچ کرنا ہے اور فلاں 5 منٹس کو ایسے خرچ کرنا ہے۔ تو اس کا نتیجہ ہے کہ اللہ نے اسے دنیا میں کامیابی عطا کی ہوئی ہیں۔ تو بہرحال اگر کوئی آدمی دنیا میں کامیاب ہے، چاہے وہ کسی مذہب سے تعلق رکھتا ہو، تو اس کے پیچھے اس کی یہی عادت ہوگی کہ اس نے وقت کی حفاظت کی ہوگی۔ بنیادی طور پر یہ تعلیم مسلمانوں کی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زبانی طور پر بھی اور عملی طور پر مسلمان کو یہ تعلیم دی ہے کہ وقت کی حفاظت کرو۔ آج ہماری صورتحال ہم سب کے سامنے ہے کہ ہمیں اوقات کا کچھ پتہ نہیں ہوتا، بس صبح اٹھتے ہیں اور دن گزار کے رات کو سو جاتے ہیں۔ نہ کبھی دن کو کوئی سوچتا ہے کہ آج میں نے یہ کام پورے کرنے، اور نہ کبھی رات سونے سے پہلے کوئی سوچتا ہے کہ یہ کام میں نے پورے کر لیے یا نہیں۔ نہ اہداف کی تعیین ہے اور نہ بعد میں احتساب کی عادت ہے، اور یہی نتیجہ ہے کہ کوئی نیا کام ہمارے ہاں نہیں ہے۔ بس ایک بے ترتیبی کے ساتھ زندگی گزار کر لوگ دنیا سے چلے جاتے ہیں۔ تو بحیثیت مسلمان ہمارا اولین فرض یہ ہے کہ ایک ایک لمحے کو اللہ کی عطا جان کر اس کی قدر و قیمت کو پہچانیں۔ جب بھی صبح اٹھیں کچھ اہداف مقرر کریں، دینی حوالے سے بھی دنیاوی حوالے سے بھی، اور کوشش کی جائے کہ ہر آنے والا دن آپ کو دینی حوالے سے اللہ کے قریب کرے اور دنیاوی حوالے سے بھی آپ کو کچھ نہ کچھ خوشحالی دے کر جائے، اور رات سونے سے پہلے پھر اپنا احتساب کرنے کی عادت ڈالنی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما